السلام علیکم۔ عشا پاکستانی یوٹیوب چینل کی طرف سے محمد حنیف نجم۔ پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، آج میں بات کروں گا اس چیز پہ، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ میں پاگل ہوں، بلکہ میں اکیلا ہی نہیں، پاکستان کے 24 کروڑ عوام پاگل ہیں۔ صرف یہ 600-700 لوگ جو اسٹیبلشمنٹ میں ہیں یا جو نگران حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، صرف یہ، یا جو عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں چیف جسٹس اور جج بن کر، صرف یہ لوگ عقل مند ہیں، یا جو ہمیں مزید مشورے دیتے ہیں عوام پر ٹیکس بڑھانے کے، بجلی کے بلوں میں اضافہ کرنے کے، صرف یہ چند لوگ جو ہیں نا، یہ عقل مند ہیں۔ پاکستان کی 24 کروڑ آبادی میں سے 80% لوگوں کا نمائندہ، جس نے قدم قدم پہ قوم کو بتایا کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، ان کی کیا شان ہے، اور قدم قدم پہ بتایا کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، رب کی ذات کیا ہے، جو یہ بتاتا رہا وہ قابل برداشت نہیں ہے۔ جس نے کرکٹ کھیلی تو اس میں ورلڈ کپ جیت کے لایا، پوری قوم کو خوش کیا، پوری دنیا میں نام پیدا کیا، وہ بیوقوف ہے، اس کو جیل میں بند کر دو۔ گزرے ہوئے کل میں وہ ہیرو تھا، انہی جرنیلوں کے بچے اپنے بیٹ پر دستخط کروانے پر فخر محسوس کرتے تھے، اس وقت وہ ہیرو تھا، اور اب وہ زیرو ہے، اسے جیل میں بند کر دو۔ جتنے ظلم اور ستم اس پر کیے جا سکتے ہیں وہ کرو۔ جب اس نے غریبوں کے لیے ایک ہسپتال نہیں 2-3 بنائے، اور قوم سے ہی چندہ اکٹھا کر کے بنائے، اس کے بعد اس کے قرضہ لیا جاتا، اور وہ قرضہ اتارتے اتارتے ہسپتال بک جاتے۔ وہ جو بنانے والا ہے اس وقت وہ ہیرو تھا، لیکن اس وقت وہ زیرو ہے، کیونکہ اس نے منہ سے زبان نکالی ہے اور اس نے بتایا ہے کہ ہماری ویلیو کیا ہے، سول ادارے کیا کر رہے ہیں، اور باقی ادارے جو ہیں، اسٹیبلشمنٹ جو ہے، اور باقی سیاستدان جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ جب ضیاء الحق اسے بار بار دوبارہ خود ریکویسٹ کر کے بلا کے ملاقات کر کے دوبارہ کرکٹ کھیلنے کی ریکویسٹ کر رہا تھا، اس وقت وہ ہیرو تھا۔ جب پرویز مشرف اسے وزارتوں کی لالچ دے رہا تھا، اس کو پیشکش کر رہا تھا، اس وقت وہ ہیرو تھا۔ اور اب اگر وہ عوام کے زور پر، ہم پاکستانیوں کے زور پر، 80% قوم کے زور پر اگر وہ وزیر اعظم بنا، تو اس کو رات کو 12 بجے نکال دیا گیا۔ کیا اب وہ ہیرو نہیں ہے؟ اس کے ساتھ چلنے والوں کو بھی اسی ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم، بلکہ میں اور میری قوم 24 کروڑ پاکستانی، ہم سب پاگل ہیں۔ جب ہمیں آٹا 75 روپے کلو ملتا تھا، وہ جس کے دور میں ملتا تھا، وہ ہمارا ہیرو ہے، یا کہ یہ جن کے دور میں ہمیں آٹا 150 روپے کلو ملتا ہے اور غریب آدمی پس کے رہ گیا ہے؟ کیا یہ اب دور جو ہے، جو اب ہمارے اوپر مسلط ہیں، ہم ان کو برداشت کرتے رہیں، ان کی ساری باتیں سہتے رہیں، ہم ٹیکس دیتے رہیں اور ساتھ ساتھ مہنگائی کا سامنا کر کے مرتے رہیں، تو ہم کچھ بھی نہیں، کیوں ہم پاگل ہیں۔ ان کا پولیس والا کانسٹیبل پکڑا جائے تو اسے بچانے کے لیے اسے پاگل قرار دے دیتے ہیں، اور عام آدمی کسی جرم کا مرتکب ہو جائے تو اسے اٹھا کے جیلوں میں پھینک دیتے ہیں۔ کیا یہی پاکستان اس لیے ہی بنا تھا؟ کیا ہمارے بڑوں نے اپنی عزتیں لٹوائیں، جانیں دیں، اس لیے دی تھیں کہ آج ہم یہ دن دیکھیں کہ جو 24 کروڑ پاکستانیوں کا میں سے 80% آبادی کا
نمائندہ ہے, جو ہیرو ہے, اس کو آپ جیل میں ڈال دیں اور اپنا پرویز مشرف بیماری کا بہانہ کر کے اسے آپ نکال کے دبئی پہنچا دیں. تو اس طرح سے سوچنا ہوگا. اسٹیبلشمنٹ, یہ یاد رکھو, ہم صرف ٹیکس دینے کے لیے پیدا نہیں ہوئے, ہمیں حقوق بھی دو. ہمارے بنیادی حقوق جو ہیں ان پہ ڈاکہ کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ کیا ہمیں گزرے ہوئے کل میں جو سہولتیں تھیں وہ اب آپ دے رہے ہو؟ تو پھر ہم آپ کے نعرے مارنے شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر رہے ہو تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہماری پالیسی کیا ہے, اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے, کیا کر رہی ہے. کبھی غور کیا سوائے اس کے ہم نے ہر حال میں جی بس امریکہ نے کہہ دیا کہ فلاں بندے کو ہٹا دو تو ہٹا دو, فلاں بندے کو لے آؤ تو لے آؤ. کیا طریقہ کار ہے؟ کیا ہمارا مذہب ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ کسی غیر کے کہنے پر اپنوں پر ظلم کرنا شروع کر دو؟ تو پاکستانیوں یہ یاد رکھو, ہم صرف اور صرف ٹیکس دینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اس ٹیکس سے یہ عیاشیاں کریں, یہ اے سی فری استعمال کریں, کیونکہ ان کی تنخواہیں لاکھوں میں ہیں اور ہم جو ہزاروں کمانے والے ہیں. ہمارا بل پچھلے ماہ 8,000 تو اس ماہ 11,000 آ جائے. ہم غریبوں کو اپنی بچیوں کے کانٹے بیچ کر, کسی کو اپنے گھر کی کوئی اور چیز بیچ کر بل ادا کرنا پڑے اور ہم وہ کرتے رہیں, ہم پستے رہیں, ہم رو رو کر اپنے ہی اندر ہم اپنے دم گھٹتے رہیں, لیکن یہ عیاشیاں کریں, تنخواہ ہو لاکھوں میں اور رہائش ہو امریکہ میں, اور ساتھ بھی ان کا دیں. یعنی گزرے ہوئے کل میں انہوں نے خود بتایا تھا کہ نواز شریف نے یہ چوری کی, یہ چوری کی, یہ چوری کی, آصف زاری نے یہ چوری کی, یہ کی. تو پھر آج ہمارے اوپر انہیں کو کیوں مسلط کیا جاتا ہے جن کی جائیدادیں دبئی میں اور لندن میں ہیں؟ کیا پاکستانیوں ہمارا فرض نہیں ہے ہم یہ سارا کچھ برداشت کریں؟ ہم کر رہے ہیں اپنا فرض پورا, ہم برداشت کر رہے ہیں, لیکن کہاں تک, کب تک کریں گے؟ ہمیں پرامن رہتے ہوئے یہ پوچھنا ہے ان سے کہ بھئی جس کی تنخواہ لاکھوں میں ہے اس کو گاڑی بھی فری دی جاتی ہے, اسے پیٹرول بھی فری دیا جاتا ہے, اسے بل بھی نہیں آتا, اس کے لیے بجلی بھی فری ہے, وہ اسی کے مزے بھی لیتا ہے, اور جو بیچارہ سارا دن مزدوری کرتا ہے وہ ماچس کی ڈبیا بھی خریدتا ہے تو اس پر بھی ٹیکس دیتا ہے. اور اس کے بدلے میں پھر یہ بھی ہے کہ اگر وہ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولتا ہے تو اسے جیل کی ہوا کھانی پڑتی ہے, اسے ڈنڈے کھانے پڑتے ہیں, اسے کہا جاتا ہے, دھمکی دی جاتی ہے کہ تم اگر باز نہیں آؤ گے تو تمہاری بیٹی کی تصویریں تمہیں دکھائی جائیں گی ننگی, اور تمہاری ننگی ویڈیو بنا کے تمہاری بیوی کو دکھائی جائیں گی, تمہاری بہن کو دکھائی جائیں گی. یہ کون سا اسلام, کون سا پاکستان, کون سی جمہوریت؟ ہمیں اپنے اپنے گریبانوں میں سب کو جھانکنا ہے. اس طرح سے عوام کو بھی بار بار میں ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں, احتجاج کریں, پورا من احتجاج کریں اور کریں, کھل کے کریں, جہاں جہاں تکلیف ملے اس کا اظہار کریں, اندر ہی اندر کڑنا بند کریں, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں, بات کریں کہ جہاں یہ ظلم ہو رہا ہے, میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے, مجھے اس طرح سے بل زیادہ آیا ہے, مجھے اس طرح سے آٹا مہنگا ملا ہے, مجھے اس طرح سے میرے بچوں کے لیے دودھ میسر نہیں ہے کیونکہ مہنگائی اتنی ہے. بات کریں, بات کرنے میں کوئی آپ کو کوئی روک نہیں سکتا, اور اس بات کو پھر بات کو گبا کے پکا کر کے لپیٹ کے لے کے جائیں اس چیز پر کہ پاکستان میں جلدی سے جلدی جمہوری ملک ہے, اس میں الیکشن ہونے چاہیے, الیکشن ہوں گے, عوامی نمائندے آئیں گے تو عوام کی بات ہوگی. جب تک نہیں آئیں گے یہ صرف اور صرف ہمارے سے ٹیکس لیتے رہیں گے, اور اگر بات کریں گے تو ہمارے اوپر ظلم کرتے رہیں گے. تو آؤ اب میری ننگی تصویریں بناؤ اور دکھاؤ معاشرے کو, اور بتاؤ اپنا آپ کہ آپ کتنے پاکستانی ہو, کتنے مسلمان, کہاں ہے آپ کا اسلام, کون سا دین پڑھ کے آئے ہو, کون سا قرآن پاک حفظ کر کے آئے ہو, کس منہ سے حافظ کہلاتے ہو. اس لیے یہ کیا آپ نے کہ جو آپ کے آگے بات کرتا ہے اس کو آپ دھمکیاں دیتے ہیں, اس کی پٹائی کرتے ہیں, اسے جیل میں بند کر دیتے ہیں. یہ اسلام کہتا ہے آپ کا, یہ ہے مسلمانوں کا اسلامی جمہوری ملک. نام رکھ لیا اسلامی جمہوریہ پاکستان,
اور کردار کیا ہے. یہ ظلم تو فلسطین میں نہیں ہو رہا، یہ ظلم تو کشمیریوں کے ساتھ انڈیا نہیں کر رہا جو آپ اپنوں کے ساتھ کر رہے ہو. تو پاکستانیوں، آج کے بعد یاد رکھو، میں بھی پاگل ہوں، اور پاکستان کی 24 کروڑ آبادی میں سے 80% پاکستانی پاگل ہیں. وہ جج صاحب کی بیوی جس نے ایک غریب کی بیٹی پر ظلم کیا، اس کو پاگل قرار دیا جا رہا ہے. کون سی وہ عقل مند ماں تھی جو اپنے بیٹے کے لیے پاگل بہو لے کر آئی، پھر اس پاگل بہو نے اس کے بیٹے کے لیے بچے پیدا کیے، اور ان بچوں پر تو اس نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، ان بچوں پر تو ظلم نہیں کیا، تو پھر یہ غریب کی بیٹی پر ظلم کرنے کے بعد اسے پاگل قرار کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو ہم پاگل ہیں، ہم پاکستانی پاگل ہیں جنہوں نے ساری زندگی ظلم برداشت کیے ہیں، پہلے بھی مصیبتوں میں ہی رہے اور اب بھی ہم ہی مصیبت میں ہیں. تو کون سی تبدیلی لے کر آئے آپ لوگ؟ عمران خان کو ہٹانے کے بعد جنہیں مسلط کیا انہوں نے کون سا اچھا سلوک کیا، اور اب ان کے جانے کے بعد جو نگران ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں وہ کون سا اچھا سلوک کر رہے ہیں؟ تو پاکستانیوں، یاد رکھنا، آج کے بعد پاکستان کی 24 کروڑ عوام میں سے 80%، کم از کم 80% اور زیادہ 90% آبادی پاگلوں پر مشتمل ہے. ہم پاگل ہیں، ہم اپنا آپ یہی اب بات کیا کریں گے، ہم جا کے باہر اپنا تعارف یہی کروایا کریں گے، اپنے جاننے والوں سے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے یہی کہیں گے کہ ہم 80% آبادی پاگل ہیں. ہمیں بل پہلے 8,000 کے بجائے آپ 11,000 بھیجو گے، ہم وہ بھی بلا چونچڑا جمع کروائیں گے کیونکہ ہم پاگل ہیں. اور آپ ہمارے دیے ہوئے ٹیکس میں سے پیسہ خرچ کرو، عیاشی کرو، اے سی فری، گاڑی فری، اس کے بعد تمام مراد مفت کی استعمال کرو، کیونکہ آپ کو تنخواہ ملتی ہے ہمارے دیے ہوئے ٹیکس میں سے 80 لاکھ، 8 10 لاکھ. تو آپ یہ جو عیاشیاں کر رہے ہو یہ ساری کی ساری کس کے ذریعے ہے؟ عام آدمی کی، عام پاکستانی کے ذریعے ہیں، ان کے دیے ہوئے ٹیکس میں سے ہیں. تو ان کو کیا دے رہے ہو اس کے بدلے میں؟ یہ سارا کچھ ہمیں سوچنا ہے. لیکن پاکستانیوں، گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ہم پاگل ہیں، ہم پاگل ہیں. آج کی ویڈیو کا اختتام اسی پر، میرا پاکستان قائم رہے، دائم رہے، اور یہ پاکستان کی بجائے پاگلستان نہ بنے، بلکہ پاگلستان بننے کی بجائے پاکستان بنے. آنے والا کل ہمارا اچھا ہو جائے، اس پر بات کرتے رہیے، اس بات کو آگے بڑھاتے رہیے، اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچاتے رہیے، اور برداشت کیجئے، احتجاج کیجئے، لیکن پرامن، کیونکہ ہم پاگل ہیں. اللہ حافظ.